پاکستان میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، مزید 38 افراد جاں بحق، مجموعی اموات کی تعداد 564 ہو گئی۔ ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب 9,077، سندھ میں 8,640 کیس، خیبر پختونخوا 3,712، بلوچستان میں 1,495، گلگت بلتستان 388 اور اسلام آباد میں 521 مریض۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,80,000 کراس کر گئی۔ مہلک وائرس سے 2,65,000 افراد ہلاک۔ امریکہ 74,000 ہلاکتوں کے ساتھ سر فہرست۔ برطانیہ میں 30، اٹلی 29، اسپین اور فرانس میں 25,000 سے زائد اموات۔ پوری دنیا میں کورونا سے خوف کا عالم۔ جرمن حکومت کا ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کہا اب جرمنی میں تمام دکانیں کھولی جا سکتی ہیں۔ شہریوں کو عوامی جگہوں پر ایک دوسرے سے ملنے اور کھانے پینے کی اجازت۔ گرمیوں کی تعطیلات سے پہلے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ ملک بھر میں تجارتی مراکز 10 مئی سے کھولے جانے کا امکان۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں تجارتی مراکز صبح 9 سے شام 5 بجے اور رات 8 سے 10 بجے تک کھولنے کی تجاویز منظور۔ حتمی فیصلہ آج ہونے والے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سرکاری ملازمین کو اچھی خبر سنا دی۔ تمام ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن عید سے پہلے دینے کا اعلان۔ عید الفطر پر مسلم ملازمین اور پینشنرز کو پیشگی تنخواہ ملے گی، احکامات جاری۔ جن کے پاس پیسے نہیں وہ بل جمع نہ کرائیں۔ 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنا ممکن نظر نہیں آ رہے۔ وزیر تعلیم سندھ نے صاف بتا دیا اگلے 3-4 دن میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، تمام امور پر نظر ثانی کی جائے گی۔ کورونا وائرس کے مریضوں کو زبردستی قرنطینہ میں رکھے جانے کا انکشاف۔ کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ محکمہ صحت سندھ نے نوٹس لے لیا۔ ہاسپٹل یا پھر آئسولیشن سینٹر جانا کورونا مریض کی ثوابدید پر ہوگا۔ اسلام آباد کے علاقے شاولہ دتہ میں 140 افراد کے ٹیسٹ منفی آ گئے۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کا شاہ اللہ دتہ کا علاقہ ڈی سیل کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کو ماسک، گلوز کا استعمال اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے لازمی قرار۔ کراچی کا ایک ڈاکٹر ہی دوسرے ڈاکٹر کی موت کی وجہ بن گیا۔ ڈاکٹر فرقان کی موت پر محکمہ صحت سندھ کی تحقیقات مکمل۔ ایمبولینس اسٹاف اور سول ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے بروقت امداد فراہم نہیں کی، بلا جواز دوسرے اسپتال بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر جگدیش غیر ذمہ داری کے مرتکب قرار، عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رمضان کے آخری عشرے کے لیے نیا ضابطہ اخلاق جاری نہیں کر رہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا اعلان، کہا نماز عید مساجد کے بجائے کھلی جگہوں پر ادا کی جائے گی۔ امیر لوگ چاہتے ہیں لاک ڈاؤن جاری رہے، خطرہ غریب عوام کو ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی پنجاب سے متعلق تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں 1,12,00,000 افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ کورونا وائرس سے پنجاب کو 23 کھرب روپے کا نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو رپورٹ ارسال۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد کی ملاقات۔ قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، ایل او سی کی صورتحال اور خطے میں بھارت کے امن دشمن اقدامات پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان بھارت کے اونچے ہتھ کنڈوں پر برس پڑے، کہا بھارت ایل او سی پر دراندازی سے متعلق جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ دنیا کو بھارت کے فالس فلیگ آپریشن سے آگاہ کر رہا ہوں۔ آر ایس ایس کی فاشسٹ پالیسی خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض بھارت فوج نے برہان وانی کے بعد حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کو بھی شہید کر دیا۔ پلوامہ میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن میں کشمیری نوجوان شہید۔ پی ایس او بھی کورونا کے خاتمے کے لیے پیش ایم ڈی پی ایس او محمد طلحہ اور چیئرمین بورڈ ظفر اسلام عثمانی نے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ میں 5 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ ہاسپٹلز میں حفاظتی سامان بھی فراہم کیا گیا۔ گندم کی بین الصوبائی ترسیل کی منظوری دے دی گئی، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں گندم کی دوسرے ممالک سمگلنگ روکنے کے اقدامات کی ہدایت۔ کورونا وائرس کی وبا سے کیسے نمٹیں؟ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر دیا، درخواست جمع کرا دی، اجلاس کا ایجنڈا بھی تیار کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود مہنگائی کا جن بے قابو، رمضان میں مہنگائی کی شرح میں 0.72% اضافہ ریکارڈ، شہریوں کے لیے سحر و افطار کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ رمضان کے دوران کراچی میں لٹیرے بے لگام، نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فارغ سے 5 سالہ بچہ شدید زخمی، کورنگی کے پل پر اجتماعی لوٹ مار، پولیس کے کانوں پر جوں تک نارنگی، شہریوں کا احتجاج۔ جعفری الائنس پاکستان کا یوم علی کا جلوس نکالنے کا فیصلہ، 18 سے 21 رمضان تک مجالس کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا، قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے گا، ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری، لاہ عمل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کا 20 رکنی نگراں کمیٹی کا اعلان، کمیٹی فیس بک اور انسٹاگرام میں مواد اور صارفین کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لے گی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کے کرکٹ پر ہونے والے جوئے اور سٹے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات، کہا 90 کی دہائی میں فکسنگ اور فکسر مافیا عروج پر تھا، جو کھلاڑی ایک بار فکسنگ میں ملوث ہوا پھر مافیا نکلنے نہیں دیتا۔ اور کراچی میں سورج کا غصہ جاری رہے گا، آج کا دن بھی سخت گرمی میں گزرے گا، سمندری ہواؤں نے بھی شہر سے منہ موڑ لیا، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 دن بھی ہیٹ ویو جاری رہے گی، پارہ 42 سے 43 ڈگری تک رہنے کی پیش گوئی۔